الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان اللہ ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کوشش کریں اسی خاموشی کا مظاہرہ کرتے رہیں اور انشاءاللہ عزیز میں چند کلام آپ کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ بڑا سچا سچا صاف شفاف عبادات عرفان وجدان اور قرب رحمان پر مبنی ہے بے شک بے شک اور اس دین کی اصل یہ ہے کہ بنانے والے نے بڑے پیار سے بنایا ہے بے شک خود بھی اس کو بیان کر سکتا تھا اس کی تشریح کر سکتا تھا اس کی وضاحت کر سکتا تھا لیکن کمال حسن کے ساتھ اس دین کو وجود مصطفیٰ میں ظاہر کر دیا حسن مصطفیٰ جلوہ گر کر دیا کردار مصطفیٰ میں نکھار دیا سبحان اللہ اخلاق مصطفیٰ کی خوشبو سے معطر کر دیا سادات کی محبتوں کے سہارے ہم نے کربلا سے جو سفر شروع کیا ہے جب تک ایک بھی یزیدی ہے
حسینی رکے گا نہیں، بے شک حسینیت رکنے کا نام نہیں ہے۔ بے شک بے شک یہی وہ کلام ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، آذان میں میرے نانا جان کا نام ہے سبحان اللہ یا تمہارے نانے کا نام؟ تو ایک لکیر ہے جو کھینچ لی گئی ہے۔ حسینیت کا چراغ بجھنے والا نہیں ہے، یہ بجھتے چراغوں کو بھی روشنی دینے والا ہے۔ اور یہ فرمان میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے ساتھ نہ ہوتا کہ الحسین منی، مجھ سے ہے، میں نے اس کو جلایا ہے، بے شک اور اب یہ چراغ حسینیت قیامت تک چلے گا، اور میں تمہیں صاف اس میں نظر آؤں۔ اللہ بے شک فرق یہ ہے کہ ہم جو ماننے والے ہیں ہم مانتے ضرور ہیں، لیکن کاش ہم جنہیں مانتے ہیں ان کی ہر بات بھی مان لیا کریں۔ سبحان اللہ بے شک بے شک محبت حسین کا ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن یہی تو ہماری خصوصیت ہے، ہم ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کی فکر کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، بلکہ ان کی فکر ہی تو ہمیں چلا رہی ہے، بے شک بے شک اور جو ہمارے مقابل ہیں وہ نام تو لیتے ہیں، محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی قبول ہے، لیکن سچائی یہی ہے جس پھول سے خوشبو نہ آئے، جو چراغ روشنی نہ دے سکے، جو ایمان اس طرح سر کٹانے کا جو حسن میرے اور آپ کے آقا و مولا حسین پاک نے سجدے میں کٹا کر ہمیں دیا ہے، اور بچوں کو لوگ پاک دیتے ہیں، مٹھائیاں دیتے ہیں، سبحان اللہ ان کی من پسند چیزیں دیتے ہیں، اور بچے اسی بات سے خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ جو دین کو نہیں جانتا، جسے شعور دین نہیں ہے، اس کو علم سے کیا سروکار ہے، سبحان اللہ اللہ اس کا عقل سے کیا رشتہ ہے، اس کے جذبات کی کیا ویلیو ہے۔ جب عاشق کا معیار یہ ہو کہ محبوب سامنے ہو اور وہ کنڈیاں لگا کر اندر بیٹھ جائے، اللہ سبحان اللہ یہی کردار تھا نا کوفیوں کا، بے شک بے شک یا رسول اللہ کہنے والے سبحان اللہ یہی کہتے ہو نا، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کو ماننے کے لیے تمہیں دلیل ہی نہیں چاہیے، سبحان اللہ بے شک یہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ تم نے یا رسول اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ تم نے یا محمد کہنا ہے، بے شک بے شک بے شک وگرنہ حشر کا میدان ہوگا، سب کا حساب تو ہوگا، بے شک سب سے پوچھا تو جائے گا
سب سے باز پرس تو کی جائے گی، سب کو کہا جائے گا تمہارے دامن میں کیا ہے، اللہ اکبر، لیکن حسین اللہ، تمہاری اور میری بخشش کے لیے تو خون امام علی اصغر ہی کافی ہوگا۔ اللہ، بے شک، بے شک، آپ نے بڑے شوق سے، میں نے بڑے عرصے کے بعد ایک گھرانے کو، ایک قوم کو، ایک علاقے کو اپنی محبتوں کو دل سے سبحان اللہ، پیش کرنے کا جذبہ میں نے دیکھا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں صاحب خانے کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کے پورے گھرانے کو، ورنہ سبحان اللہ، جو جذبات حضرت شاہ صاحب نے پیش کیے ہیں، نخابت کی دنیا میں جو لوگ ہیں انہیں سب کچھ کرنا آتا ہے، لیکن یہ جو کچھ کر رہے تھے نا وہ فن نقابت نہیں تھا، وہ جذبہ تھا، سبحان اللہ، ایک بہتا ہوا دریا تھا، ایک اٹھتی موجوں کا سمندر تھا جو آپ کے من میں اتر رہا تھا اور آپ کے من میں حب مصطفیٰ اتار رہا تھا اور آپ کے من میں عشق حسین اتار رہا تھا اور آپ کے دل کی دنیا کو قرآن کے نور سے بہرور کر رہا تھا۔ اور میں یقین رکھتا ہوں ثنا خانی کا بھی بیان یہی ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے ثنا خان، دیکھیں میں تو خالص شخص سے پیار کرتا ہوں جس میں ایک جھلک بھی سرکار کی غلامی کی موجود ہو۔ سبحان اللہ، اللہ، الفاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے، انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس کام کو لوگ پوچھتے ہیں نا صحابہ نے میلاد کیا، لوگ پوچھتے ہیں نا نبی نے اپنا میلاد کیا، لوگ پوچھتے ہیں خلفاء نے نبی کا میلاد کیا، آل رسول نے نبی کا میلاد کیا، تو میں آپ کو بس ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات، میں آپ کی زبان کو ہلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، میں آپ کے دل کو مچلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ، بہت خوبصورت اجتماع ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے، اور مہینے کا تو کیا کہنا، لیکن ذرا سوچیے دھرتی تو وہی ہے، زمین تو وہی ہے جہاں گدھے گھوڑے بیل ایسے جانور چلتے پھرتے ہیں، آج مدینے والے نے اپنے عاشقوں کو یہاں بلا کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرق یہ ہے مدینے کا کیا کہتا ہے، کوئی بہت ہی عقلمند شخص اگر یہ کہے نا کہ مدینہ بڑی دور ہے، اس کو کہنے کا حق حاصل ہے کہ واقعی مدینہ بڑی دور ہے، لیکن آپ جیسے دیوانوں سے اگر پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے مدینے والا بڑا قریب ہے۔ سبحان اللہ، جب مجھے آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں چاہیے، لیکن آپ کو تو یہ آواز چاہیے نا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اگر آج اس محفل کے بعد آپ نمازی نہیں بن سکے، اللہ، اللہ، آج اس محفل کے نتیجے میں تمہیں دین کا حسن نصیب نہیں ہوا، تم نے
آج کی اس محفل کی حاضری کے بعد حضوری مصطفیٰ کی طلب نہیں کی. اب جانتے ہیں حضوری کیا ہوتی ہے؟ عارفوں کے بادشاہ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں سبحان اللہ. یہ ہم حضور کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سمجھے مجھے آپ کا دائیں بائیں دیکھنا اچھا نہیں لگتا. آپ فوت بھی ہو جائیں نا, سانس آنا جانا بند بھی ہو جائے نا, تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ آج تو زندہ ہی واپس جاؤ گے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے اجتماع میں سبحان اللہ جو مسجد نبوی شریف میں ہو رہا ہے, سبحان اللہ, لوگ آپ کا سوال کرتے ہیں, لیکن آپ کی آنکھیں جھک جاتی ہیں, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں اپنے امام صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا, لیکن ایک نقطہ آج میں آپ کو دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, تاکہ آپ کی جوانی پر میرے کریم آقا کی محبت کا نور ایسا جلوہ گر ہو کہ آپ کے چہرے پر نبی کے پیار کا جمال دیکھ کر سبحان اللہ, کسی کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حسان سبحان اللہ, یہ میرا ممبر ہے, سبحان اللہ, اس پر کھڑے ہو جائے سبحان اللہ, اور لوگوں کو بتاؤ کہ میں کیسا ہوں, کون ہوں, کیا ہوں. توجہ فرمائیں. سبحان اللہ, آج صرف ایک نعرہ لگا, حق نبی, سچ نبی, حق نبی, سچ نبی, حق نبی, سچ نبی, حق نبی, سچ نبی, حق نبی, ایک آواز ہوگی. حق نبی, سچ نبی, حق نبی, سچ نبی, حق نبی, سچ نبی, حق نبی, سچ نبی. اللہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا. میں اٹھا بھی دوں گا, مردے نہیں چاہیے مجھے, زندگی کا ثبوت دو, اپنے اندر کو جانے دو, اور پھر خوشبو کو باہر آنے دو. اللہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا, پھر فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا. فرمایا بول میں بولوں, بات میں کروں, اس سے بڑا حق کیا ہوگا. اب ذرا غور سے دیکھیے, میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ, حسان, اور یہ میں آج یہ اصول دے رہا ہوں آپ کو, ایسا ویسا سوال کرنے والا اپنے پاؤں پر چل کے جانا ہی نہیں چاہیے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لڑنا, جذبہ پیدا ہو گیا نا تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بے شک, بے شک. نبی کا غدار تمہارا سامنا ہی نہیں کر سکے گا. حق نبی, سچ نبی, حق نبی, دونوں ہاتھ کھڑے کرو, حق نبی, حق نبی, حق نبی. اب سنیے غور سے, آج میں اپنی
گفتگو کو انتہائی مختصر انداز میں آپ سے کروں گا، لیکن آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب کملی والے نے فرمایا حسان میرے منبر میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب کیا نبی کے منہ سے نکلا، قیامت کی صبح تک مسجد اللہ کا گھر تو ضرور ہوگی، لیکن اس میں پڑا ہوا منبر چاہے آج بنا چاہے کل بنا ہوگا، لیکن اس کا نام تو منبر رسول ہوگا۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، ہر ایرا غیرہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جو منبر رسول ہے اس کا وارث، اس پر کھڑے ہونے والا، آپ سب کی مہربانی یہ ہے کہ آپ اشاروں سے کام لیں، زبان صرف اللہ کے نام کے لیے استعمال کریں۔ حضرات چونکہ میں نے جو موضوع اس وقت سامنے رکھا ہے میں آپ کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ فیضان بھی دینا چاہتا ہوں، چاہے یہ جسمانی ہو، چاہے یہ روحانی ہو، چاہے یہ دینی ہو، چاہے یہ قرآنی ہو۔ اس لیے دامن دل کو کھولیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا حسان یہ میرا منبر ہے، اس پر کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اگر کبھی کوئی میرے منبر پر کھڑا ہو یا میرے منبر پر اس کو کھڑا کیا جائے تو جو کھڑا کرنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہو، جن کے سامنے وہ کھڑا ہو ان کو بھی پتا ہو کہ یہ منبر رسول ہے، جس نے بات کرنی ہے نبی کی کرنی ہے۔ اب حسان کھڑے ہو گئے، اور کیا عرض کرتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کیا صحابہ کرام نے نبی کی بات کی ہے؟ سبحان اللہ، ان کے پاس اور بات تھی کیا؟ آپ کو پتہ ہے صحابی صحبت سے بنتا ہے، اور صحبت کا معیار کیا ہے؟ پاس رہنا، پاس بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ رہے، کیا پڑھا، کیا سیکھا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو آیا مان لیا، پہچان لیا، مان لیا، سبحان اللہ، یہ کہیں نہیں جاتے۔ جاؤ یار بیٹھ جاؤ۔ اچھا بھائی یہ تھوڑا سا نا یہ اچھے لگتے ہیں، پیسے آتے ہیں سب کو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن بس مجھے تو سرکار کا نام ہی اچھا لگتا ہے۔ لیکن میں آپ کو روکوں اس لیے نہیں کہ میں یہ راستہ بند نہیں کرنا چاہتا، اگر مجھے نہیں بھی چاہیے ہوں گے، جن کو چاہیے سب کو چاہیے، اور آپ نے بھی کبھی کبھی سخاوت کرنی ہوتی، آپ کے بھی جذبے کبھی کبھی جوان ہوتے، ورنہ حضرت سلطان بہو نے فرمایا نا بین لگیاں گل گھوٹو آ گئی، لین لگیاں چھٹ شیاں۔ حالانکہ مجھے پتا ہے یہ پیسے جو آپ نے، یہ نذرانہ جو آپ نے پیش کرنا ہے میں نے تو خیر رکھنا ہی نہیں ہے، یہ سیدھا مسجد حسین میں چلا جائے گا۔ پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آداب مجلس کو سمجھو۔ میں چاہوں تو آپ کے کپڑے بھی اتروا لوں گا، یہ پرابلم نہیں ہے مجھے،
اگلے چند منٹ مجھے دے دے، مجھے ڈسٹرب نہ کرے، تاکہ میں اپنے کلام اپنے اختتام کی طرف لے جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا حسان میرے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے اپنے ممبر پہ کھڑا کیا۔ اب دو باتیں یہاں سے سامنے نظر آ رہی ہیں، جو میرے ممبر پہ کھڑا ہو، جو میری تعریف کرے، جو میری بات کرے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا میں ممبر رسول پر کھڑا ہونے کے لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ حضرات آپ جو بول نبی کی موجودگی میں پورا اسلام اس میں آیا ہے۔ جو لوگ کرائے پر آئے ہوئے ہیں نا، ان کا کرایہ پورا ہو چکا ہے، وہ نحوست نہ پھیلائیں۔ اللہ کا نام نہ لینا تو نحوست ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک شاہ جی نے آپ کو اتنا گرمایا، آپ پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان میرے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ، تاکہ قیامت کی صبح تک کے آنے والوں کے لیے ایک ماڈل بن جائے، ایک نمونہ بن جائے، ایک سلیقہ ہو جائے، ایک تہذیب بن جائے کہ ممبر رسول پر وہی کھڑا ہو جو رسول اللہ کی شریعت کا نمبردار ہے۔ پیر ہونا کمال نہیں ہے، نبی کے در کا فقیر ہونا کمال ہے۔ پیری مریدی ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے، نہیں فقیری جلیاں مارنا، سبحان اللہ، ستیاں لوگ جگاور ہوں، نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکھیاں بار لگامن ہوں، نہیں فقیری ویچ ہوا دے مسلے پا ٹھرامن ہوں، نام فقیر تنہاندہ یا باہو جنہیں دل وچ سونا یار دکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، حق نبی، حق نبی، سچ نبی، حق نبی، سچ نبی، حق نبی، سچ نبی۔ حق نبی۔ کلہ نہ بول بھائی ایسے بیچ آکے پہ بندے دے دے۔ اچھا یہ جو بہت بکھرے ہوئے ہیں نا، آپ ایسے تھوڑا سا سمٹ آئیں۔ یہ جو درمیان میں جگہ خالی ہے نا، شیطان گھستا ہے، وہ آپ کو سلاتا ہے، بولنے نہیں دیتا۔ اٹھ کر بالکل ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، ادھر والے بھی قریب ہو جائیں، کشمیر کو علیحدہ نہ کریں بھائی، آگے ہو جائیں، اٹھ کر آگے آئیں۔ یہ اگلا حصہ خالی رہنا ہے، یہ اگلا حصہ، یہ ڈسپلن کا تقاضا ہے، یہ نہیں اس کو نہ چھیڑے۔ اب میں سوچ رہا تھا بڑے ڈسپلن میں مجھے کچھ نہیں کہنا پڑے گا، پھر بھی کہنا پڑے گا۔ اب یہ ہمارا معاملہ، یہ میرا کام نہیں ہے یہ سب کچھ سکھانا، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے دودھ کو جا کر جانا۔ تو جب دودھ ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا، کیا بات ہے۔ اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے، اب دو نعت خوان اور ہیں، انہوں نے سبحان اللہ آپ سے لینی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ صرف ایک آواز میں ہو کرنا، جب بھی بات آپ کے اندر جانے لگے اس کو اندر دھکیلنے کے لیے نا، آپ نے اونچی آواز میں کہنا ہے اللہ۔ ایک دفعہ زور لگائیں۔ اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جتنے بیمار آئے بیٹھے ہو لوگ، پیر صاحب آئے تو پھونک تو لگوانی پڑتی ہے، تو آج جناب غوث پاک کا فیض، سلطان العارفین کا جلوہ، بغیر پھونکو گے، یہ جو تم اللہ کرو گے نا، اس کا نور تمہارے من میں اتر جائے گا۔ اور میرے سلطان باہو نے فرمایا ہے اس انداز میں اللہ کا نام لو کہ یہ جو تمہارا دل ہے نا، اس کے اوپر اللہ نقش ہو جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اچھا یہ میلاد آپ نے جو شروع کیا ہے آج،
بتیاں لگائیں اندھیرے میں تو بیٹھے نہیں رہ سکتے. یہ لڑیاں نہ لگاتے, کوئی بڑے بڑے سائز کے بلب لگا دیتے. ظاہر ہے جو چیز بھی روشنی دے اس وقت اس کو استعمال کرنا, اس کا تعلق میلاد سے جوڑو یا نہ جوڑو. اسٹیج بنایا آپ نے, بالکل یہ کافی ہے ممبر کی. آپ نے قرآن کی تلاوت کی جو نماز میں آپ کرتے ہو, اور آپ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جب بھی آپ نے کہنا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, امام صاحب جب پڑھے گا نا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور جب سارا کچھ کرنے کے بعد, ثنا کرنے کے بعد, فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد, چلو قل هو اللہ شریف ہی پڑھنے کے بعد, یہاں بھی اللہ ایک ہے نا, فرمایا محبوب اللہ تو ایک ہی ہے لیکن تو کہے گا نا تو لطف ہی کچھ اور. اللہ کو تو اپنا احد کہلانا, اللہ الصمد کہلانا, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہلانا بھی زبان مصطفیٰ ہی سے کمانا. حضرات, میرے نبی نے فرمایا حسان میرے منبر پہ کھڑے ہو جاؤ, لوگوں کو بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں. کیا کہنے آپ, کیا کہنے. اب یہاں آپ نے غور کرنا ہے اس بات پر, جو بول انہوں نے بولے, جو بات انہوں نے کی, جو نور انہوں نے پیش کیا, اس کا آغاز یوں کرتے ہیں. کسی چیز کو دیکھنے کے بعد ہی بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ, مردے نہیں چاہیے مجھے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے, سبحان اللہ, چاروں طرف سے آواز ہے اللہ. ایک دفعہ, ہر دفعہ ایک دفعہ, تھوڑی سی ترتیب آ جائے گی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. ان میں سے ایک کو اٹھا کر یہاں لے جاؤ, فساد ختم کرنے کی تھے. ادھر آ جاؤ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حق نبی, حق نبی, حق نبی. حضرات, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. وہ کمال ہے, وہ کمال ہے, حسن حضور ہے کہ گمان ہے نقص جہاں نہیں. یہی پھول, یہی پھول, خار کہتے ہیں کانٹے کو, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع دھواں نہیں. مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ
جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. کہاں سے دیکھے؟ خود ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجمل من قلم طالب النساء. اگر کوئی مجھے اس کلام پر کہہ دینا جان بھی دے دے تو میں جان بھی دے دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سنی کہلانا چھوڑ دو یا پھر آج کملی والے سے سودا کر رہا ہوں. ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں, لیکن جو محمد رسول اللہ کا ترجمہ یہ نہ کرے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, جو محمد رسول اللہ کا ترجمہ یہ نہ مانے محمد اللہ کے رسول ہیں, صرف آج نہیں ذرا غور کریں. عرش کی بلندیوں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا آدم علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے ہیں. انجیل بھی کہتی ہے, احادیث بھی کہتی ہیں, خود نبی نے فرمایا. حضرت برنباس انجیل میں کہتے ہیں گاسپل آف برنباس, انجیل برنباس میں کہتے ہیں جناب آدم اللہ سے یہ کلام کر رہے ہیں. The first man of this universe. Asking, questioning, searching. مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. I'm confused. مولا میرا کنفیوژن دور کر دو. یہ نام جو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے, تو کیا اس کائنات کا پہلا انسانی وجود میں نہیں ہوں؟ اللہ نے فرمایا You are the first man created, but understand. ہاں پہلے انسانی وجود تو تم ہو, لیکن یہ بات تمہیں سمجھنی پڑے گی. This name with the name of Allah subhanahu wa ta'ala on the heights of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ جو نام محمد عرش کی بلندیوں پر اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہے. ابھی ایک جگہ میں گیا تو مجھے لوگ کہنے لگے ہوتا ایک آدھی ہے جی یار یہ تم ہر وقت نبی کی باتیں کرتے ہو, نبی کو اللہ سے ملا دیتے ہو. توجہ نہیں ہے, سٹارٹ ہو گئے. جو پیچھے رہ گیا خود ذمہ دار ہے. جتنا اونچا اللہ کا نام لوگے بیماریاں ختم ہوتی جائیں گی. چمبے دی بوٹی لگانی پڑے گی. الف اللہ چمبے دی بوٹی, الف اللہ چمبے دی بوٹی. مرشد من میرے بچ لائی ہو نفی اسباب کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی عشق بچایا جہاں بلندتے آئی ہو جیوے 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 مرشد کامل باہو. جائیں اے بوٹی لائی ہو, جب بوٹی لگ جائے گی تو پھول بھی کھلیں گے نا. جب پھول کھلیں گے تو خوشبو بھی تو آئے گی. میں نے کہا مولا ہماری تو مجبوری یہ ہے کہ ہمارا نبی کے بغیر گزارا نہیں. بے شک پر مولا تو بتا, سارا قرآن نبی
نبی کی شان ملے گی. مولا تو ہی کہہ دینا. اب میں بس اسی کی کہتے ہیں. الف لام میم. یہ آج ایک خاص تحفہ میں آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں. یار ادھر دیکھو. ایک تحفہ میں تمہارے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں جو تمہیں بے نماز نہ رہنے دے, جو تمہیں ناپاک نہ ہونے دے, جو تمہیں بد کردار نہ ہونے دے, جو تمہیں زانی نہ ہونے دے, جو تمہیں عزتوں کو لٹیرا نہ بننے دے, جو تمہیں خطار نہ بننے دے, جو تمہیں وفادار نہ بننے دے. اللہ اللہ بے شک. نبی کا نام لینے والا اس کی شان کا کیا کہنا. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ کا. دیکھیں اس کلام میں, اس بیت میں پہلا مصرع ہے اللہ کا ذکر, 3 مصرع باقی جو ہیں وہ مدینے والے کا ذکر ہے. اللہ لیکن ترتیب دیکھیے گا. اور میری کلام ختم ہو رہی ہے, بعد میں تڑپو گے, مچلو گے. اللہ تمہیں یاد آئے گا کہ ایک میلہ لگا تھا عشق رسول کا, ایک میلہ لگا تھا ذکر مولا کا, ایک میلہ لگا تھا حسینیت کا, ایک میلہ لگا تھا نبی کے پیار کا. اللہ وہ خوش نصیب ہے جسے قطرہ بھی مل گیا. بے شک. بے بسم اللہ. اللہ میں نے آج کیوں پہلے فیصلہ کیا بات کرنا تھا. میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین حضرات یہ بھی کبھی سنیں, ہم تو روز ان کو سنتے ہیں. ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے نبی کا ذکر سنے بغیر. لیکن آج میں بھی چاہتا تھا. اللہ یہ تو ویسے پھنس گیا. عاشق لوگ ہیں یہ بھی, آج جو بھی آئے عاشق ہیں. اب کہتا مجھے گلہ شکوہ کرنے کی عادت نہیں ہے, میں ناراض نہیں ہوتا ہوں, میں پیار کرتا ہوں. جو نبی کا نام لے, جہاں نبی کا نام لے, جیسے نبی کا نام لے, غلام بن جائے, نوکر بن جائے. جب نبی قبول کر لیتا ہے, اللہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں مور لگاؤں کہ یہ کون ہے, یہ کیسا ہے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بے بسم اللہ. اب اسی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتر جاؤ نا. اچھا ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. جب بھی کوئی مشکل بنے 24,000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لینا, دعا مانگ لینا. اگر مسئلہ حل ہو جائے تو بھی میرے ساتھ رابطہ کر لینا, اور اگر کوئی کمی رہ جائے تو پھر بھی رابطہ کر لینا. اگلا نسخہ پھر بتا دوں. بے بسم اللہ. اچھا اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو شروع تو اللہ کے نام سے نہیں کیا نا, شروع سے کیا ہے. یار عاشقوں کے امام کا کیا کیا, اللہ بریلی کے تاجدار کا کیا کیا. اللہ انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہ کرو بھائی, شروع سے مت شروع کرو. اب یہ کہنا ہے تم نے اللہ کے نام سے شروع کر. سبحان اللہ بے شک. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہوں نال شفا. اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ وہ جو مصر ہے اس میں کچھ اور بات ہے, اس میں کچھ اور بات ہے. یہی تو آپ کو سمجھنا ہے. نہ وہ اور بات ہے نہ یہ اور بات ہے, سب ایک ہی بات. اللہ اگر اور بات ہوتی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں, یہ کلمہ کیوں دیا جاتا. بے شک.
اور تو نہیں ہے نا، وہ اور نہیں ہے، یہ اور نہیں ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے نال میں نہاتی دھوتی، کلمے نال بیائی ہوں، کلمے میرا پڑیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہوں، کلمے نال بہشتے جانا، کلمہ کرے صفائی ہوں. نصیب انہوں نے یہ حضرت باہو حق باہو سچ جنہ صاحب آپ پلا. اللہ بے شک حضرات بے بسم اللہ کوئی اسی شعر میں شفا ہو جائے گی. اللہ اللہ اسی شعر میں بے شک اپنی جیبیں خالی کر دو تاکہ میں آپ کا یہ تحفہ نہ اپنے اوپر لگاؤں نہ کسی اور کام پہ لگاؤں. جب دربار شریف پر آؤ گے نا میں تمہیں مسجد حسین دکھاؤں گا جو 25 ایکڑ میں پھیلا دیا میں نے تاکہ غریب پروری ہو سکے، یتیم پروری ہو سکے. وہ بچیاں جو بیوہ ماؤں کے سہارے زندہ ہیں، جو بچے یتیم ہو کر اپنی جائیداد سے اپنے چچاؤں کے ہاتھوں نہ گھر کے مالک رہے نہ زمینوں کے مالک رہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے. بے بسم اللہ دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے. نبی سمجھا دیتا ہوں، قرآن کے حوالے سے سمجھاؤں گا، نبی کے بیان کے حوالے سے سمجھاؤں گا، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی بنیاد پر سمجھاؤں گا تاکہ تمہیں پوچھنا نہ پڑے سنی کیا ہوتا ہے. سنی کوئی فرقہ نہیں ہے، سنی کوئی مذہب نہیں ہے. بے شک یہ سنی وہی دین ہے جسے اسلام کہتے ہیں. اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بارہ ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدو بے حد حدو بے حد حدو بے حد حدو بے حد درود حدو بے حد درود نبی سرور تے جس کا عید پسارا ہو میں قربان تے نہ دوبا. حق باہو سچ باہو جنہ ملیا سونا نبی جی سہارا. اللہ اللہ اب ایک بات سنیں، ایک ہوتا ہے اللہ والا، اس کی نشانی کیا ہے؟ ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، شوبے دکھائے نہیں. اللہ والا وہی ہوتا ہے جو نبی والا ہو. چہرہ نبی والا، کردار نبی والا، اخلاق نبی والا، گفتار نبی والی. پاؤں بھی اٹھے نا تو لگے پتہ نبی والا ہے. نگاہیں اٹھیں جھکیں پڑھیں. ولی ہوتا ہے فیضان نبوت کا امین. اور فیضان نبوت شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شریعت سے. آپ تو اندر بس لکھتے ہی جاتے ہیں، جتنا بڑے سے بڑا ٹائٹل آپ کو کہیں سے مل جاتا نہ لکھ دیتے ہیں. اب چھوٹے سے چھوٹا بھی لکھو نا تو اتنا ضرور لکھو کہ پیر طریقت رہبر شریعت. ارے بھائی طریقت سے شروع نہیں ہوتا، شریعت سے شروع ہوتا ہے. لکھو سب سے پہلے خادم شریعت. اب اگر واقعی وہ خادم شریعت ہے تو اب لکھو پیر طریقت. ترتیب ٹھیک نہیں ہے آپ کی. نتیجہ پیر صاحب کو مصیبت میں ڈالا ہوا آپ نے، خود بھی مصیبت میں پڑے ہو. سنو غور سے سنو، گھر جانا ہے تم نے، اللہ آج جاؤ نا، رات کو 1 بجے بھی جاؤ نا، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ تمہاری گھر میں انٹری کے وقت وہ خوشبو جو تم یہاں سے لے کر جاؤ گے، کوئی اس کو سونگھنے کے لیے تیار ہو، انتظار میں ہو.
بے بسم اللہ اللہ کا نام میں نے کہا مولا ہمیں سمجھ نہیں آئی. مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں اپنی قوم سے میں نبی ضرور ہوں، رسول ضرور ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں، لیکن سنو میں تو آیا ہی صرف اس لیے ہوں کہ تمہیں بشارت دوں، خوشخبری دوں. بے شک آنے والا آ رہا ہے. توجہ رکھیں بس بات سمجھ آ جائے گی. آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے. میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں. آنے والا آ رہا ہے. اور اب ہے کہاں؟ آسمانوں میں، عالم ارواح میں، آسمانوں میں، عالم ارواح میں. اور وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ. اب مجھے بتائیے اللہ اللہ کرنے کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے جسم چاہیے، جسم کے لیے روح چاہیے. ابھی تو سرکار عالم ارواح میں ہے. بے شک اور یار یہ توڑے ہاتھ نہیں کھڑے ہوں گے کہ اللہ کو اے ہی مانگ لو یار ہاتھ کے کرنے کی. اللہ. پنجابی پر مجھے پورا کمان ہے، لیکن میں نے آج آپ کو ڈوز جو بھی دینی ہے اردو میں ہی دینی ہے. اللہ. کٹ دیو گند جے بیٹھو پتہ لگے. اے نہیں کٹو گے نا تو تسی اونج نہیں رہ جانا ہے. اے محبت لے کے ڈبے پہ ہو. میں کہنا آج تر جاؤ. اللہ. بے بسم اللہ، بے بسم اللہ اسم اللہ دا. اب آواز آ رہی ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. احمد میں 4 حرف ہے، توجہ رکھیں. اللہ. اللہ. اور مجھے آپ کی طرف سے پورا ریسپانس چاہیے. احمد میں 4 حرف ہیں، اور میں ایک ہے الف، وہ ہے اضافی. 3 حرف ہیں ہا میم تا. اللہ. میں نے تو اللہ کرن کے شرم آ رہی ہے. اللہ. اللہ. اللہ نو انج نہیں چنگا لگتا بھی انج کسی دی سور ادھر گئی ہوئی کسی دی سور ادھر گئی ہوئی ہے. سونا سونے طریقے نہ مل کے صرف ایک باری کہنا ہے، پورا زور لا کے کہنا ہے بھائی. اب سنیے قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ اپنے ہماریوں کو فرماتے ہیں، اپنے امتیوں کو فرماتے ہیں، اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ عیسیٰ تو آیا ہی تمہیں خوشخبری دینے کے لیے ہے کہ آنے والا آ رہا ہے. اس کا تعارف کیا ہے؟ اس کا تعارف ہے احمد. یہ ایسی حمد کر رہا ہے اللہ کی، ایسی تعریف کر رہا ہے اللہ کی، ایسی شان بیان کر رہا ہے اللہ کی کہ حدیں ہی توڑ دی. اب ہوا کیا؟ وہ اللہ کو بھی پیار آ گیا. بولے بولے بولے. گھر جا کر یہ خوشبو دینا، گھر جا کر یہ نور دینا، گھر جا کر یہ سرور دینا، گھر جا کر یہ لذت دینا، گھر جا کر یہ ایمان دینا. تو حد سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا. اور بڑے مزے کی بات ہے اس حمد کا نور یہ تو دیکھو پھیلا ہوا ہے. اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا، اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کی شان بیان کرنے والا. اللہ کو آ گیا پیار. کہا میری حمد کرنے والے. الف میرے نام کا حسن ہے. آواز نہیں آئی. اور چنگے بھلے صوفی بیٹھے ہوتے بولو. اپنے پیروں کے لیے بولتے ہو، کائنات کے سب سے بڑے پیر کے لیے بولو. اس لیے میں نے کہا نا میلاد ہے کملی والے کا.
حق باؤ بھی سچ باؤ ہے، لیکن آج صرف حق نبی سچ نبی، 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 حق نبی سچ۔ اس لیے ہے کہ ہمیں بھی احساس ہو، ہمیں بھی پتا ہو کہ ہمارا سچ انہی کے نام سے چلتا ہے، ہماری پہچان انہی کے سچ سے ہے۔ تو اللہ کو آ گیا پیار، ویسے تو وہ تو اسی وقت بھی آ گیا تھا جب بنایا، سجایا، نور جلوہ گر کیا۔ اب ترتیب دیکھ لے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جو اہل علم ہے ان کے لیے اب کلام میں کرنا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مان لیا انسان کا ذکر ہے، کالے رنگ والے کا ذکر بھی ہے، اللہ اجمی کا بھی ہے۔ اللہ نبی نے تو فرما دیا گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا ایک ہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کون تم میں اللہ کی رضا پر چلنے والا ہے؟ کون تم میں اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب یہ بھی بات تم ہی کرو، بات میری ہے تم ہی کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ ہاں بھائی کہہ ہو بھائی اللہ نال محبت کرنے والے، ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی، اللہ نال محبت چاہیے تو ایسی اللہ فرمانا، ہاں بھائی تجھ یہ محبت کر دو، کر دے ہی رہو۔ لیکن یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو نا ذرا سے پوچھو، سوال کرو کون ہے اللہ سے محبت کرنے والا؟ سبھی کہنے لگے ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے، اور مجھ سے کہلوا رہا ہے فاتبعونی۔ اطاعت کا لفظ بھی قرآن میں موجود، اتباع کا لفظ بھی قرآن میں موجود۔ اطاعت میں آپ اللہ کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں، اطاعت میں آپ رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اطاعت میں اولی الامر کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی اتباع کے لیے، اطاعت کے لیے لفظ اتباع استعمال کیا، فرمایا اطاعت قانون ہے، اتباع عشق ہے۔ اللہ اب پیچھے چلنے کے لیے تین میں سے ایک شرط کا ہونا ضروری ہے، یا آپ کو ڈر ہو کہ اگر میں پیچھے نہ چلا بات نہ مانی تو ڈنڈا پھر جائے گا، یا پھر آپ کو لالچ ہو کہ یہ سب کچھ مل جائے گا، یا پھر آپ کا عشق آپ کو مجبور کر دے، آپ کی محبت آپ کو مجبور کر دے۔ میرے آقا حسین نے بے شمار خطبے دیے، اور جو خطبہ آپ کا یہ ہوا کرتا تھا نا یزیدیوں کو، ہے کوئی جنت لینے والا؟ اللہ بے شک ہے کوئی جنت لینے کا حقدار؟ اور جس دن حضرت حور آ گئے نا، کہا حضور میں جنت کا سودا آپ سے کرتا ہوں، اس کے بعد میرے حسین نے کسی یزیدی کو کوئی جنت کی بات نہیں۔ اللہ بے شک۔ اور ایک خطبہ جو میرے آقا حسین نے حسینیوں کو دیا وہ یہ تھا، فرمایا نبی کا نواسہ حسینیوں تم سے راضی ہے، یا حسینی کہلانا چھوڑ دو، یا پھر میرے آقا حسین کا یہ خطبہ اپنے دل میں اتارو۔ اللہ کہا میرے آقا حسین نے، میرے حسینیوں، میرے عاشقوں، میرے دیوانوں، میرے پروانوں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، لڑائی تو ہے میری اور یزید کی، میں نے بیعت کرنی نہیں ہے، اس نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا، تم مفت میں مارے جاؤ گے، میں تم سے راضی ہوں، جنت کا ٹکٹ بھی لے لو اور جانے بھی بچا لو، پر حسینی ہو تو ایسا ہو۔ اللہ بے شک۔ حسینی نے پتہ کیا
یا حسین آپ کے بغیر زندہ رہ کر کرنا ہی کیا ہے؟ اللہ بے شک اور پھر یہ کیسے ممکن ہے آپ کے ہوتے ہوئے اور ہم نوکروں کے آپ کے پاس ہوتے ہوئے کوئی آپ کی طرف انگلی کا اشارہ کرے، میلی نظر سے دیکھے؟ ہم ملت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بات نبی کی ہو، بات حسین کی ہو، بات اصحاب کی ہو، بات نبی کے گھرانے کی ہو، زبانیں تمہاری کھینچ لی جائیں۔ اللہ بے شک لوگوں کو تو اپنے باپ کو بھی گدھا کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، پر ہم حسینی ہیں اللہ، اور میں آپ کو حسینی بنانا چاہتا ہوں۔ شاید ڈائریکٹلی آپ نہ بن سکے، لیکن اگر امام علی اکبر جو شبیہ رسول ہے اس کا میدان عمل میں اترنا دیکھو، اپنے جوان سال بیٹے کا اپنے پاس رکھ کر اس کو گالیاں سکھانا، جھوٹ سکھانا، بدماشی سکھانا دیکھو، اور پھر میرے پاس بھیجو مسجد حسین میں دیکھو، اور پھر میں اس کو غازی عباس علمدار کا نوکر کیسے بناؤں؟ اللہ بے شک الف اللہ، اللہ میں سمیٹ دیتا ہوں بات کو۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم، تو الف ایک ہے نا، بے شک اب یہ الف ہوگی اللہ کے نام، یہ اللہ کے نام کا حسن ہے۔ اللہ پر جب اللہ کو پیارا ہے نا، کہا پیارے تو میری حمد کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، میری شان بیان کر رہا ہے، میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں راز و نیاز میں شامل کروں گا۔ الف میرا راز ہے، تو میرا نیاز ہے۔ اللہ بے شک اب الف سے مراد اللہ ہی ہے، قرآن میں الف سے مراد اللہ ہی ہے۔ جیسے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ آغاز یہاں سے کر رہا ہے، کہا اس سے کم نہیں، عزت اللہ کے لیے ہے، دینے والا اللہ ہے۔ بے شک وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، صرف رسول نہیں کہا، کملی والے تجھے بھی عزت دیتا ہوں، وہ عزت دیتا ہوں جو اللہ کی شایان شان ہے اور جو تمہارے ماننے والے ہیں۔ اللہ بہت سارے لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی ہے، اور اکثر امام میں نے دیکھے وہ اعلان کر دیتے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی نا قرآن شریف 3 دفعہ پڑھ لیا کرو اور مر جاؤ بے شرمو۔ جو تمہیں جنازے کی دعا یاد نہیں ہو سکی تو اس سے بڑی شرمندگی کی کیا بات ہے؟ اللہ تو میرے نبی کے نوکروں، میرے نبی کے عاشقوں، یہ ایک بات بتاؤ، عشق کا یہ اگر نیٹ ورک بن گیا، تاریخ اٹھا کر دیکھو، سلطان نور الدین زنگی، اللہ یہ آج کے بادشاہ نہیں ہیں، یہ وہ بادشاہ ہیں جو عاشق رسول تھے۔ بے شک کملی والے نے فرمایا، زنگی کی خواب میں آ کر فرمایا، اے نور الدین زنگی تو سو رہا ہے، یہ دیکھ تو میرے دشمن۔ اگر میں آپ سے ایک بات کروں، درود پڑھتے پڑھتے کنیکشن ہو جائے، اس کو دکھانے کے بندے کو لائق ہونا چاہیے، چہرہ تو دکھانے کے لائق ہونا چاہیے نا، کوئی نشانی تو لگانی چاہیے نا، ماتھے پہ بندگی کا نشان تو بنانا چاہیے نا، دل میں نبی کا پیار تو سجانا چاہیے نا۔ اللہ آسن من کلم ترقت عینی یا رسول اللہ، عقیدہ پورا کر رہا ہوں یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا ہنسی دیکھا نہیں، اگر یہ نعت ہے تو جہاں نعت پڑی جائے گی وہی اسلام ہے۔ اللہ اللہ بے شک جہاں نعت کی تردید ہوگی اس کا اسلام اس کو ہی مبارک ہو۔ وَأَجْمَلُ
منک لن تلد النساء، میری آنکھ نے کیا دیکھنا ہے؟ کملی والیا تیرے جا صاحب جمال کسے ماں نے جبے اللہ بے شک اور کسے ماں نے جمنا کیے. یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ سونے ماں نے تاں جمنا جو انہیں بنانا ہے کر رہے بے شک اور ریت رہن والے اور ریت نہ ہو جاؤ. خلقت مبرعا من کل عیب. نبی کے غداروں، رسول اللہ کے باغیوں، محبت مصطفیٰ کے منکروں کان کھول کر سن لو. اللہ نبی کے یہ نوکر تمہاری گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتے. بیٹے بیٹیاں قربان کر دیں گے. 10,000 بچے میرے پاس بھیج دو، بچیاں میرے پاس بھیج دو، پردے کا انتظام ہے، کھانا بھی کھلاؤں گا، حسینی بھی بناؤں گا، تمہاری بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی نوکرانیاں بھی بناؤں گا، اللہ اور ان ماؤں کا روح بھی دوں گا جن کے بارے میں 1400 سال پہلے مدینے والے نے فرما دیا. اللہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. اگر ماں قاریہ ہو تو بیٹے کو قرآن سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. ماں کی گود ہی قرآن کے سکھلائی کا سب سے بڑا مرکز ہے. بے شک وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آج کی رسول کہتا ہے، حسان کہتا ہے، منبر رسول کا فارس کہتا ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ نے کیا دیکھنا ہے؟ کسی ماں نے کیا جننا ہے؟ بنانے والے نے